बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS चैनल यूट्यूब पर। काफ़ी दिनों से हमने रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में बात नहीं की। काफ़ी आम डेवलपमेंट्स हैं रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में, लेकिन वक्त की कमी के बायस और मेरी वालदा की सेहत की ख़राबी के बायस बात नहीं हो सकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इजी होके ऑफिस बैठा तो मैंने सोचा कि रिंग रोड रावलपिंडी के वाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स हमारे इस चैनल को इसलिए देखते हैं कि यहाँ हम रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में बातचीत करते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी देते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि एक तो रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह लेट हो गया है और दूसरा जो लैंड एक्विजिशन का सिलसिला लगा हुआ है वो कहाँ तक पहुंचा है ये भी देखेंगे। और तीसरा ये जो इफ्तिताह के पिछले 22 सालों से बार बार लेट हो रहा है और मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में अब इफ्तिताह जो लेट हो रहा है वो 1 माह 2 माह 3 माह के बाद की डेट सेट की जाती है और उसके बाद जब डेट पहुंचती है तो उससे पहले कोई ना कोई इंतजामिया का बंदा या फिर कोई MNA या MPA या फिर वजीर आजम का जो करीबी हुकूमती जरिया होता है वो किसी मारूफ अखबार या टेलीविजन को बताता है कि रिंग रोड रावलपिंडी का फला दिन इफ्तिताह होगा। तो आज इस पे हम तफसीली बात करेंगे और साथ साथ आप तमाम दोस्तों से गुजारिश एक स्पेशली मैंने करनी है और वो स्पेशल गुजारिश ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझें या गिला समझें। मैं बड़ा प्रॉपर MZS मार्केटिंग नेटवर्क में जब भी आता हूँ तो पिछले गुज़श्ता दिनों मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी, इसके बावजूद मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ कनेक्ट रहा। ये मेरा काम नहीं है, यहाँ से ये मेरा बिजनेस नहीं है, यहाँ से मुझे पैसा नहीं आता, ये आप लोगों का अपडेट देना होता है। और इस अपडेट्स के लिए जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 22% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मजीद 78% लोग जो है विदाउट सब्सक्राइब आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप जो 78% लोग हमें देखते हैं आप भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आगे चलते हैं और सबसे पहले जाते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन हो रही है रिंग रोड की 3 स्टेप है। पहले स्टेप पे चले जाते हैं कि लैंड एक्विजिशन जो रिंग रोड की हो रही है वो कहां तक पहुंची है। जी, लैंड एक्विजिशन के लिए 14 अरब 70 करोड़ रुपीस जो हुकूमत पंजाब ने रिलीज किए थे और उनके मुआवजे दिए जा रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ और मतलब 50 लाख रुपए अभी तक रिलीज हो चुके हुए हैं। और पिछले 2 महीनों से ये जो मुआवजे देने का काम बड़ी तेजी से जारी है, लेकिन लोगों के कुछ मसाइल आ रहे हैं। कुछ लोगों के विरासतनामे नहीं चढ़े हुए और अगर विरासतनामे नहीं चढ़े हुए तो उनकी ज़मीनें तो रिंग रोड में आ रही हैं, लेकिन साथ साथ वो डेथ सर्टिफिकेट पे उनके जो अजीज़ मरे हुए हैं, रिश्तेदार मरे हुए हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बने हुए। तो ये एक अदालती प्रोसीजर बीच में आ जाता है, काफ़ी लंबा, खासा लंबा चौड़ा 2-2.5 महीने 3 महीने का प्रोसीजर होता है। पहले गार्डियन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के बाद फिर आपने बाकायदा तरीक़ाकार नादरा का FRC सर्टिफिकेट आ गया है और वो बनवाने के बाद बाकायदा जाके आप विरासत चढ़ाते हैं और फिर आपको मुआवजे मिलते हैं कि एक या फिर आप ज़मीन बेच सकते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसकी वजह से भी है। लेकिन दूसरी जो आम वजह है जिसकी वजह से ये मुआवजे लेट हो रहे हैं वो ये है कि अब तक 82 लोगों ने मुआवजे लिए हैं और उनमें से 78 लोगों ने रेफरेंस दायर किए हैं। रेफरेंस दायर करने की वजह क्या थी? रेफरेंस दायर करने की वजह ये थी कि मुआवजे बहुत कम मिले हैं और हर बंदा रेफरेंस दायर कर रहा है। ये मुआवजे देने संजानी वाली साइड से स्टार्ट हुए हैं तो अभी तक अटक और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में मुआवजा भी शुरू नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में मुआवजे जारी हैं, लेकिन इतने स्लो और इतने सुस्त हैं कि आप ये अंदाज़ा लगाएं
کہ صرف اور صرف 82% کو 2 مہینے लगभग 2 مہینے میں یہ محافظے آفر کیے گئے، لیکن ان میں سے بھی 78% ریفرنس کے لیے جا رہے ہیں کہ محافظے کی قیمت بہت زیادہ تھوڑی ہے۔ جو سیکشن 44 لگا کے ان زمینوں کا ایمرجنسی لگا کے جو ریٹ رکھا گیا ہے وہ اصل ریٹ سے بہت زیادہ کم ہے۔ اب آتے ہیں آج کی اسی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور دوسرا ٹاپک جو ہے آج کا اسی ویڈیو میں وہ ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے اس بار بار لیٹ کیوں ہو رہا ہے، اور تیسرا ٹاپک ہوگا کہ اب افتتاح کب ہوگا۔ رنگ روڈ راولپنڈی بار بار لیٹ اس لیے ہو رہا ہے، لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں گراؤنڈ ورک پہ بہت سارے کام ہونے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے معاوضوں کا، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ابھی وہ فرسٹ سٹیج پہ ہے۔ صرف اسلام آباد کے 82 لوگوں کو معاوضے جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان پہ بھی 78 لوگوں کو تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زمینوں کے قبضے لینا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ محکمہ مال کے اندر اس وقت جو جعلی فرض بن رہے ہیں، اور جن لوگوں کی زمینیں سرے سے نہیں ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، تیزی سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیٹ ہو رہا ہے رنگ روڈ راولپنڈی، وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ 10,000 ایکڑ کنال اراضی جو خریدی گئی ہے وہ خریدی جا رہی ہے، جو ریکریشنل زون سمیت باقی 7 زون بن رہے ہیں، ان زونز کے لیے بھی اراضی خریدی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری طرف سے بیڈ کے لیے ایک ٹینڈر نوٹس کیا گیا تھا، مختلف اخبارات میں چھاپا گیا وہ ٹینڈر نوٹس، اور اس ٹینڈر نوٹس کے ذریعے 7 کمپنیوں نے باقاعدہ سے ظاہر کیا تھا دلچسپی، 10 کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کی تھی، جن میں تقریباً 3 انٹرنیشنل کمپنیز بھی تھی، چائنا کی اور فرانس کی کمپنیوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ان کمپنیوں نے جب دلچسپی ظاہر کی، فارم لیے، تو 15 اپریل تک یہ فارم انہوں نے جمع کروانے تھے، لیکن آج سے کچھ دن پہلے کی جنگ میں آیا کہ 12 اپریل تک یہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ ایک تو جو لوگ دلچسپی رکھتی ہیں، جو کمپنیاں، انہوں نے جو 10 اپلیکیشن فارم لیے ہیں، 10 کمپنیوں نے فارم لیے ہیں، وہ بھی 12 تاریخ تک رکھے گی، لیکن اس کے باوجود اگر 12 تاریخ بر وقت بولی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی کام بر وقت نہیں سٹارٹ ہو سکتا۔ کام کیوں نہیں بر وقت سٹارٹ ہو سکتا؟ کام اصل میں کام سٹارٹ نہ ہونے کی وجوہات عثمان بزدار صاحب کی، حکومت پنجاب کی کمزوریاں، نااہلیاں اپنی جگہ، لیکن اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر کرونا بڑے دھوم دھام سے آیا ہے، اور اس بار کا کرونا پنجاب کو بڑے پیمانے پہ افیکٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ کرونا ہے کہ جو پنجاب کے نوجوانوں میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں پھیل رہا ہے، اور 18 سے 20 سال کے کم عمر بچوں میں پھیل رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ سرکاری ادارے چیخ اٹھے ہیں، چیخ پڑے ہیں، تو یہ وجوہات بھی ہے لیٹ ہونے کی۔ اور اب تو 5 تاریخ تک یوں اطلاعات آ رہی ہیں کہ مکمل پورے پنجاب کو لاک ڈاؤن کر کے بند کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو حکومت کے ساتھ ہمارا تعاون ہونا چاہیے، یہ حکومت اگر لاک ڈاؤن کر رہی ہے یا سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے کر رہی ہے، اور ہم نے حکومت پاکستان کا اس معاملے پہ ساتھ دینا ہوگا، اور جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا۔ اب تیسرا ہے کہ رنگ روڈ کا افتتاح اگر لیٹ ہو گیا، ہمارا آج کی ویڈیو کا تیسرا ٹاپک ہے، تو کب تک لیٹ ہوا؟ سرور خان صاحب جو اس گورنمنٹ میں بڑے ایکٹیو ہیں اور اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے یہاں پہ اس وقت چودھری نثار علی خان کو لاسٹ الیکشن میں شکست دی تھی، اور خود وہ وزیر پیٹرولیم بھی رہے، اور اس وقت بھی وزیر اعظم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے آج سے 2 روز پہلے روزنامہ جنگ کے مطابق ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح 14 اگست کو کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ افتتاح رنگ روڈ راولپنڈی کا جو اپریل کو ہونا تھا
وہ اب اپریل کو بڈ ہوگی اور 14 اگست تک وزیراعظم پاکستان نے حکم دیا ہے RDA سمیت حکومت پنجاب اور تمام اداروں کو کہ 14 اگست کو آپ افتتاح کو ممکن بنائیں۔ خبر جو ہے انتہائی ہی اہم ذرائع کی، معتبر ذرائع کی خبر ہے، اور خبر منسوب ہے سرور خان صاحب سے، جو وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ منسوب ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ RDA نے اور کمشنر راولپنڈی نے رنگ روڈ راولپنڈی کا بار بار افتتاح کی خبریں دیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے سرور خان صاحب نے ہی ہمیں نوید سنائی تھی کہ یہ افتتاح اب 23 مارچ کے بجائے 15 اپریل تک کا ہوگا، جبکہ شیخ رشید صاحب کے قریبی ذرائع اور کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے دسمبر کی خبر سنائی تھی، پھر جنوری کی سنائی تھی، پھر فروری کی سنائی تھی، لیکن اس کے بعد کیری آن کیا سرور خان صاحب نے، انہوں نے وزارت داخلہ سنبھالی، تو سرور خان صاحب بھی اب نئی خبریں سناتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن کنفرم خبر ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا سمیت جن علاقوں کا نام لیا گیا ہے، یہ 66.3 کلومیٹر کے علاقے میں لینڈ مارک کر لی گئی ہے، لیکن یہ لینڈ ایکوزیشن جتنی سستی سے ہو رہی ہے کہ 14 ارب روپے کی لینڈ ایکوزیٹ کرنی تھی، ایکوائر کرنی تھی، لیکن 2 ماہ کے اندر صرف اور صرف 88 لوگوں کو معاوضے دے کر یہ جو ہے نا 66 کلومیٹر کے بجائے ابھی 1 کلومیٹر زمین بھی ایکوائر نہیں کی گئی۔ یہ بھی سستی ہے اور جس کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہو رہا۔ آج کی یہ خبر تھی رنگ روڈ کے حوالے سے کہ رنگ روڈ مزید لیٹ ہو گیا۔ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمارٹ سٹی کا انٹرچینج مزید کتنا لیٹ ہوا، اور وہ جو اپریل کی خبریں تھیں وہ کہاں گئیں، اور اب نیا وعدہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے آخر میں ایک مرتبہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے، اپنے رشتہ داروں، عزیز قریبی لوگوں کا خیال رکھیے اور ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔